بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سورۃ النجم کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ہم نے آیت نمبر 26 تک بیان کر دیا تھا۔ آیت نمبر 27 میں وہی بات جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، در حقیقت یہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ توجہ فرمائیے قرآن کیا فرمانا چاہتا ہے اور کیا سمجھانا چاہتا ہے اس آیت میں، کہ اگر یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہوتے اور ان کا حقیقت میں آخرت پر ایمان ہوتا، تو پھر یہ آخرت کے بارے میں کہ جس کے بعد یا ابدی خوشیاں ہیں اور نعمتیں ہیں اور یا ابدی عذاب ہے اور مصیبتیں ہیں، تو اس کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کرتے، اس کے بارے میں حق کے طلبگار ہوتے، اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرتے، اور اللہ کی کتابوں میں آخرت کے بارے میں، آسمانی کتابوں میں کیا بتایا گیا ہے، اور اب اس قرآن میں آخرت کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں کون کامیاب ہوگا، اللہ کا نافرمان یا اللہ کا اطاعت کرنے والا، آخرت میں کس کی شفاعت ہوگی، کون شفاعت کے معیار پر پورا اترے گا۔ تو یہ ساری باتوں کے بارے میں اگر انہیں آخرت پر ایمان ہوتا کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کے بعد ہماری زندگی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھی اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے دوچار ہو جائے گی اور اس کے بعد موت بھی نہیں آنی، تو پھر یہ باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر آخرت کے بارے میں حق تلاش کرنے کے طلبگار ہوتے، نہ کہ ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں لے کر اپنی مرضیوں پر چلنے کے لیے آخرت کے بارے میں من گھڑت، شفاعت کے بارے میں من گھڑت عقیدے بنا کر پھر رہے ہوتے، اور نتیجہ مکے کے معاشرے میں اللہ کی نافرمانیاں، شرک اور وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ گناہ بیان کرتا ہے اور پستیوں کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا، ان سے اپنے آپ کو آلودہ کر چکے تھے۔ تو قرآن نے گویا کہ اس تمام خرابیوں کی جڑ بتائی اور کہا کہ یہ جو کہتے ہیں ہماری شفاعت ہو جائے گی، اپنے پاس سے بنا لی ہے، غلط عقائد بنا لی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ لہٰذا آیت نمبر 27 میں کیا فرمایا، توجہ فرمائیں، بے شک یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے منسوب کرتے ہیں، موسوم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لات اور منات اور عزا۔ اچھی طرح سے توجہ فرمائیے، قرآن ان دونوں باتوں میں ربط قائم کر رہا ہے کہ یہ من گھڑت عقائد، فرشتوں کے بارے میں اللہ کی بیٹیاں ہونے کا عقیدہ، یہ جناب ہماری شفاعت کریں گی، یہ اللہ کی بیٹیاں اور اللہ تعالیٰ ہمیں حتماً چھوڑ دے گا۔ سبب کیا ہے؟ آخرت کا ایک تصور تو ہے ان کے ذہنوں میں، لیکن اس پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کو ایمان ہو تو پھر انسان سنجیدگی سے غور کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میں حق تک پہنچوں تاکہ بچ سکوں، نہ کہ جو کچھ ادھر ادھر سے مجھے سننے کو مل رہا ہے بس وہ سن کر تو میں یوں ہی آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ یہی غلطی یہودیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر بتائی، یہی عیسائیوں کی، نصارہ کی یہ غلط عقیدہ واضح طور پر بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصارہ مسیحی کہتے ہیں جنت میں صرف مسیحی جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا جنت میں وہ جائے گا کہ جو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، اس کا اطاعت گزار ہے اور اللہ کی مرضی کے، اللہ کے بتائے ہوئے کام کرتا ہے، ورنہ نام رکھنے سے اور غلط عقیدے بنا لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ان کو قرآن نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنت صرف تمہاری ہے اور دوسرے لوگ نہیں جائیں گے، جو تمہارا نام یہودی ہے لہٰذا تم جنت میں جاؤ گے باقی نہیں جائیں گے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا، موت کا ذکر، اس کی یاد تمہیں بتائے گی کہ تمہارا دل مرنے کا نہیں چاہتا، اور اس کا سبب قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارے اعمال، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ تم نے خراب کیا ہوا ہے، لہذا تمہیں موت بری لگتی ہے اور تم چاہتے ہو کہ ہزاروں سال کی زندگی تمہیں اس دنیا میں نصیب ہو۔ تمام گزشتہ اقوام کی عبرتناک باتیں، ان کے انحراف، ان کی گمراہیاں، ان کے غلط عقائد بیان کیے گئے تاکہ قرآن پڑھنے والے اس قسم کی روش پر چلنے سے بچ جائیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ علم
کا ہم نے معنی بیان کرتے ہوئے عرض کی تھی۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو مجھے پتہ ہے وہ علم ہے، بلکہ علم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کا پتہ ہو انسان کو، جو چیز جیسی ہے اس طرح کا علم ہو انسان کو، نہ کہ وہ چیز کوئی اور ہو اور میں اسے کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے۔ ایک چیز باطل ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ حق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے علم ہے کہ یہ بات حق ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے اور وہ باطل تھی۔ باطل کو حق سمجھنا باطل کو حق بنا نہیں دیتا۔ انسان کی آرزوئیں حق کو تبدیل نہیں کرتی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر حق ان کی ہوائے نفس کے پیچھے چلتا تو پھر آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ عقل مند وہ ہے، قرآن مجید عقل مند اسے کہتا ہے کہ جو حق کا طلبگار ہو، نہ کہ اس بات کے پیچھے دوڑے کہ کون سا میں دین اپناؤں تو میری خواہشات نفسانی بھی پوری ہوتی رہیں گی اور میری آخرت بھی بچی رہے گی، اللہ کے ساتھ میں معاملہ خراب بھی کر لوں تو بھی میری آخرت بچی رہے گی۔ اس قسم کا انسان برے انجام کے راستے پر خود اپنے اختیار سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ سبب ہوائے نفسانی، خواہشات نفسانی کی پیروی ہوتی ہے جو اس کو اس قسم کے غلط گمانوں کی طرف جاتی ہے۔ پس فرمایا آیت نمبر 28 میں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض ظن اور گمان، کہ جس کا معنی ہم نے واضح کر دیا تھا، کی پیروی کرتے ہیں، اور یقیناً ظن یعنی گمان حق اور حقیقت کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہیں دے سکتا۔ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جو کام آئے گا اس کا نام حق ہے۔ من گھڑت چیزیں اللہ کی بارگاہ میں کام نہیں آئیں گی۔ جو ہم چاہتے ہیں ویسی قیامت نہیں ہوگی، جو اللہ چاہتا ہے اور اس نے بتایا ہے اپنی کتاب میں ویسی قیامت ہوگی، اور اسی کو ڈھونڈنا چاہیے، اور اس کا بہترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پھر آیت نمبر 29 میں فرمایا، آپ اس سے روگردانی کیجئے، یعنی اے رسول ایسے شخص سے آپ رخ پھیر لیجئے جو ہمارے ذکر سے پشت کرتا ہے، یعنی جو اللہ کو یاد نہیں رکھنا چاہتا یا جو اس قرآن کو سننا نہیں چاہتا، اس کو ادھر ادھر سے سن کے اتنی اس کو باتیں وہ مزیدار لگتی ہیں کہ اب قرآن مجید کو، اس نصیحت کا اس کو مزہ نہیں آتا، خدا کے کلام کو سننے کا اس کو مزہ نہیں آتا، اور ادھر ادھر کی باتیں سننے کا اور تقریریں اور مثلا شعر سننے کا اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ اے رسول آپ اس سے روگردانی کیجئے، یہ باطل کے پیچھے ہے، اور پھر اس کا سبب بیان کیا۔ کس سے روگردانی کیجئے؟ جو ہمارے ذکر سے پشت کرتا ہے اور جو زندگانی یہ دنیا کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا اور کسی چیز کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ آخرت کا تو انہوں نے ایک بس نام بنایا ہوا ہے جو پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اصل میں یہ دنیا کے طلبگار ہیں، اور انہوں نے یہ جب ان کی دنیا خطرے میں پڑتی ہے تو پھر یہ دین کے قانون تبدیل کر دیتے ہیں، دین میں تحریف کر لیتے ہیں، من گھڑت دین بنا لیتے ہیں، اور جب اس قسم کا طبقہ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے تو پھر غلط دین بتانے والے بھی، دین فروش اور دین کو تحریف کرنے والے بھی، اس قسم کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ بھی معاشرے میں کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ بھی حق کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ان کی چکنی چپڑی اور دین کو تحریف کر کے بیان کرنے والی باتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ مرض کیا ہے؟ صرف دنیا کی زندگانی چاہتے ہیں، آخرت کا صرف نام ہے۔ اگر آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہوتے تو پھر یہ اس قرآن سے کبھی روگردانی نہ کرتے اور اس قرآن سے ان کو محبت ہوتی، کیونکہ یہ ان کی دائمی نجات کا صحیح راستہ صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ان کے علم کی پہنچ یہی ہے۔ کیوں ان کے علم کی پہنچ یہی ہے؟ کیونکہ ان کی آرزوؤں کی پہنچ دنیا تک ہے۔ جب ان کی آرزوئیں اسی دنیا کے بارے میں ہیں، اصل آرزوئیں، آخرت کے بارے میں آرزوئیں، وہ انہوں نے بس چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے تو وہ آرزوئیں بھی ہلکی پھلکی ہیں۔ اصل ان کی آرزو دنیا حاصل کرنے کی ہے، اور چونکہ دنیا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، ہم و غم ان کا دنیا ہے، لہٰذا ان کا علم بھی دنیا سے آگے نہیں بڑھتا، اور آخرت پر یہ ایمان لے کر نہیں آتے، اور آخرت کے بارے میں جو عذاب کے بارے میں مثلا قرآن مجید دھمکی دیتا ہے کہ ابدی بدبختی کا شکار ہو جاؤ گے، ان باتوں کو یہ لوگ سنجیدہ نہیں لیتے۔ دنیا کی باتوں کو سنجیدہ لیتے ہیں، آخرت کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے، آخرت کے بارے میں من گھڑت عقائد کا شکار ہے۔ ان کے علم کی پہنچ یہی ہے۔ آپ کا یعنی اے رسول آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ یعنی چونکہ حق
اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ نے حق بیان کرنا ہے، وہی جانتا ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ من گھڑت آرزوؤں والا لاکھ سمجھتا رہے کہ میں حق پر ہوں، وہ حق پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس حق پر نہ پہنچے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر فرمایا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھی جزا عطا کرے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔